أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرآت کے نئے سبق میں فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جمال القرآن میں ہم 11ویں لمحے میں مدات کا بیان گزشتہ سبق میں پڑھ رہے تھے، مدات لازمہ کے اوپر ہم پڑھ رہے تھے اور وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ پھر مدات کا بیان ہی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ انگلینڈ سے صوفی محمد ریاض صاحب جو بڑے ہمارے محترم بزرگ ہیں، وہ اس عمر میں ماشاءاللہ انہوں نے قرآن کریم اس عمر میں پڑھنا شروع کیا ہے۔ ان کا ذوق ہے اور ان کا یہ شوق ہے، اللہ قبول اور منظور فرمائے، کہ ناظرہ یعنی ساری عمر انگلستان میں گزاری ہے اور ماشاءاللہ اب انہوں نے قرآن کریم کی طرف اللہ نے ان کو شوق اور ذوق عطا فرمایا، تو ماشاءاللہ خوب محنت کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی اور میرے لیے دعا کریں اور سب دوستوں کے لیے بھی۔ یہ صوفی صاحب پڑھیے جی یہ سورہ بقرہ جی بسم اللہ۔ آخری سے پہلا رکوع ہے، یہ شروع کریں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی ماشاءاللہ إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبحث منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أقسط عند الله وأقوم للشهادة۔ ایک منٹ، اذا معدوم میرے خیال میں ایک لائن ان سے چھوٹ گئی ہے، چلو ذالکم اقسط۔ جی 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 ذالکم، ہاں پڑھو ٹھیک ہے۔ جی جی اقسط عند اللہ،
अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन तकूना तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युदार कातिबुन वला शहीद व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़सूक़ुम बिकुम। फुसू फा के ऊपर पेश है, फुसूकुम बिकुम। जी जी। व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़सूक़ुम बिकुम वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। मैं आपको सुनाता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ला फ़लयुमलिल वलियुहु बिलअदल वस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतान मिम्मन तर्ज़ौन मिनश शुहदाइ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم। माशाअल्लाह। हैदर पढ़ा है, आइए भी आपको थोड़ी सी मश्क भी तरतील में भी पढ़ते हैं थोड़ा सा हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इन
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله जी अब्दुल मन्नान पढ़िए आमन और रसूल से तिलावत शुरू कीजिए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون फिर पढ़िए दवा रिपीट करें गुन्ने देखें जी آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله फिर पढ़िए कुल्लुन पे आपने गुन्ना कर दिया फिर पढ़िए كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله आपका इंटरनेट तंग कर रहा है तो बात थोड़ा सा बाहर निकल के बैठे لا نفرق بين أحد
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. जी पढ़िए। كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. जी जी لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا لها ما كسبت سلم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. माशाल्लाह। एक बार फिर पढ़िए, ये खूबसूरत करके और खूबसूरत कर। ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا
طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. کل ہم قاعدہ نمبر 5 پڑھ رہے تھے. آج ہم قاعدہ نمبر 5 کے بعد دوبارہ دیکھ لیتے ہیں قاعدہ نمبر 5 کو اور اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں. صوفی صاحب ذرا پڑھیے قاعدہ نمبر 5. جی قبلہ قاعدہ نمبر 5. بعد صورتوں کے اول میں جو بعد حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم، یعنی الف لام میم، ان کو حروف مقطعہ کہتے ہیں. ان میں ایک تو خود الف ہے، اس کے متعلق تو یہاں کوئی قاعدہ، یعنی الف کو الف یا آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی اس کا کوئی قاعدہ نہیں، الف ہے الف ہے. اب ہم اردو میں بھی الف پڑھتے ہیں، عربی میں بھی الف ہے. اس کے سوا جو اور حروف رہ گئے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. جی ایک وہ جن میں 3 حرف ہیں، جیسے لام الف میم، 3 ہو گئے نا. لام جی جی میم میں میم یا میم، یہ بھی 3 حرف ہیں. جی اسی طرح آگے قاف الف فا قاف، نون واو نون، جی یعنی کچھ حروف ہے جو 3 حرف ہے. اسی طرح صاد، سورہ صاد کے شروع میں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ نون آ گئی ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یاسین، یاسین میں سین ہے. یہ 3 حرفی حروف ہو گئے. ایک وہ ہیں جن میں 2 حرف ہیں، جیسے فا ہا با بھی ہے، جو وہ حروف مقطعات میں نہیں ہے. انہوں نے صرف وہ بتائے ہیں جو حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کاف ہا یا، کاف میں 3 ہے، ہا اور یا میں 2 ہے، ٹھیک ہے نا. عین میں پھر 3 ہے، صاد میں پھر 3 ہے. تو کچھ 3 حرفی حروف ہیں حروف مقطعات میں، کچھ 2 حرفی ہیں. جن میں 2 حرف ہیں ان کے متعلق بھی یہاں کوئی قاعدہ نہیں، کیونکہ وہ ان کے اندر مد اصلی ہی ہوتی ہے.
اور جن میں 3 حرف ہیں ان پر مد ہوتا ہے. 3 حرف حروف مقطعات میں جتنے بھی ہیں ان میں مد ہوتا ہے, اس کو بھی مد لازم ہی کہتے ہیں. اور ان کی مقدار بھی 3 الف, اور اگر مد اصلی کو بھی شامل کریں مقدار کو تو 4 الف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی. کچھ بزرگ کہتے ہیں 3 سے 4 الف, اور اگر مد اصلی کو شامل کیا جائے تو پھر 4 سے 5 الف. اور چونکہ یہ حروف میں مد ہے, حروف مقطعات میں, تو ایسی مد کو مد حرفی کہتے ہیں کہ حروف کے اندر ہے. اور اگر لفظ کے اندر ہوں تو اس کو مد کلمی کہتے ہیں, جیسے آپ دیکھیں گے ولضالین. ٹھیک ہے. پھر ان میں جن حروف مقطعہ کے آخر میں آخری حرف پر پڑھنے کے وقت تشدید ہے یعنی شد ہے, ان کی مد کو مد حرفی مثقل کہتے ہیں. ثقل یعنی اس میں دباؤ ہوتا ہے. جیسے لام اور میم, ایک مد ہے لام میں, ایک مد ہے میم میں. لام کی میم جب میم کی پہلی میم میں داخل ہوگی تو یہاں پر ادغام ہوگا, دونوں میمیں ایک ہو جائیں گی تو اس یہاں پر شد پیدا ہو جائے گی. اب یہاں پر دبا کر اس کو کہتے ہیں مد لازم حرفی مثقل. اور میم یا آگے پھر میم کے اوپر جزم ہے تو اسے کہتے ہیں مخفف. یعنی لام کو جب میم کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں تشدید پیدا ہوتی ہے, اور جن میں تشدید نہیں ہوتی ان کو مد حرفی مخفف کہتے ہیں. جیسے الف لام میم میں میم کے آخر میں تشدید نہیں ہے. آگے جی تنبیہ پڑھیے ذرا تنبیہ. جی تنبیہ پڑھیے. 3 حرفی مقطعات میں جن میں مد پڑھنا بتلایا گیا ہے اکثر میں تو بیچ کا درمیان کا حرف, بیچ کا حرف مدہ ہی ہے. اس کے بعد کہیں تو حرف ساکن ہے, جیسے میم میں یا مدہ ہے اور اس کے بعد میم ساکن ہے, میم یا مدہ می اور آگے میم ساکن. اور کہیں حرف مشدد ہے, جیسے لام میں الف مدہ ہے لام, اور اس کے بعد پھر میم مشدد ہے لام میم, جیسے میں پیچھے ہم نے تشریح کی ہے. اور مد پر ایسے مواقع میں مد ہوتا ہی ہے, تو ان میں تو مد ہونا عام قاعدے کے موافق ہے. البتہ جن 3 حرفی مقطعات میں بیچ کا حرف مدہ نہیں ہے, جیسے کاف ہا یا عین صاد میں عین, یہ حرف مدہ نہیں ہے, حرف لین ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی عین یہ حرف مدہ نہیں ہے, اگر عین ہوتا تو حرف مدہ تھا, یہ عین ہے. تو اب کہتے ہیں وہاں پر مد ہونا اس عام قاعدہ کے موافق نہیں ہے, اور اسی واسطے اگر نہ کریں تب بھی درست ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ مد کریں, اور اس مد کو مد لازم لین کہتے ہیں. میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا ہوا ہے. یعنی یہاں پر اگر مد کریں تو بھی جائز ہے, اور اگر نہ کریں قصر کریں تو بعض قراء کہتے ہیں کہ وہ بھی جائز ہے. یعنی توسط طول بھی جائز ہے, توسط بھی جائز ہے, اور قصر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگوں سے مراد یہ ہے ائمہ قرات جو ہیں ان کے اقوال کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جی تنبیہ نمبر 2, جو حروف مقطعات اخیر میں ہیں ان پر مد اس وقت ہے جب اس پر وقف کریں. اگر ما بعد سے ملا کر پڑھیں تو پھر مد کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہیں. جیسے سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا, پھر سنیں ذرا, یعنی میم کے اوپر مد کر کے آگے میم کی جو دوسری میم ہے اس کو ہم زبر دے کر آگے ملائیں گے نا, اگر مد کر لیں تو بھی جائز ہے, نہ کریں تو بھی جائز ہے. میں دونوں طریقے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. الف لام میم اللہ
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. یہ بھی جائے. اب دوسرا جائے. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو. اب میں نے صرف قصر کیا ہے کسر تو دونوں کیجئے. طرح سے ہاں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. میم کو اگر اللہ سے ملا کر پڑھیں تو مد کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے. تو آج ہم نے قاعدہ نمبر 5 اور 2 جی. تنبیہات پڑھی ہیں. تو اس جی. میں اب مد لازم کی جو تشریح ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اب قاعدہ نمبر 6 میں انشاءاللہ آئندہ سبق میں جو ہمارا ہوگا، کل انشاءاللہ سبق ہوگا تو کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.